باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ یہ آیت پورے قرآن پاک کی ایک عظیم ترین آیات میں شمار ہوتی ہے۔ اس آیت میں بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق، عبادت، عاجزی، توحید اور بندگی کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی رحمت، اس کا مالک ہونا وغیرہ یہ بیان ہوا تھا، اور اب اس آیت میں گویا بندہ براہ راست اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ فرمایا ایاک نعبد، یعنی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں ایاک کو پہلے لایا گیا تاکہ خاص طور پر یہ معنی پیدا ہو سکے کہ صرف اور صرف تیری عبادت، یعنی کسی بت کی عبادت نہیں، نہ کسی فرشتے کی عبادت، نہ کسی نبی کی، نہ کسی بزرگ کی، بلکہ مکمل عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں، بلکہ روزہ، دعا، اللہ کا خوف، محبت، کسی اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے کسی سے نفرت، قربانی، سجدہ، توکل علی اللہ، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق گزارنا، یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر داخل ہیں اور شامل ہیں۔ اور فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مددگار صرف اللہ ہے۔ ہر طاقت، ہر کامیابی، ہر آسانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا بندہ اس آیت میں اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور عبادت کرنے کی طاقت بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ اے بندو اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے مخصوص کر لو۔ فرماتے ہیں نعبدو، اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے تاکہ بندہ خود کو نیک لوگوں کی جماعت میں شامل کرے، اور اسی طرح نستعین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ نستعین ہم مدد مانگتے ہیں دنیا کے بھی تمام معاملات میں، اور آخرت کی بھلائیاں اور خیریں ان میں بھی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت در حقیقت اللہ کی وحدانیت اور اسی طرح یہ آیت شرک سے مکمل بری ہونے کا اعلان ہے۔ اس میں شرک سے برات کا اعلان گویا بندہ کر رہا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ آیت بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں پہلے عبادت کا ذکر ہے، بعد میں مدد طلب کرنے کی بات آئی ہے۔ ایاک نعبد عبادت پہلے ہے، پھر نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد کی بات بعد میں آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل چیز عبادت ہے، عبادت اصل مقصد ہے، اور مدد طلب کرنا وہ مدد جو ہے وہ تو محض جو ہے وہ اس مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ پہلے اصل کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں توحید فی العبادت اور توحید فی الاستعانت دونوں جمع کر دی گئی ہیں، لہٰذا نہ تو کوئی اللہ کے سوا عبادت کروانے کے لائق ہے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا، رزق دینے والا یا نفع نقصان دینے والا، اولادیں دینے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنی مشکلیں حل کروا سکیں، اور اسی بات کا یقین رکھنا ہی توحید کہلاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہا کہ میں عبادت کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، بلکہ کہا کہ ہم، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ انسان کمزور ہے،
انسان کی عقل، انسان کی طاقت، انسان کا ارادہ ایک محدود ہے، اس لیے انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا ذکر پہلے آیا ہے پھر مدد کا، کیوں؟ تاکہ بندہ عاجزی اختیار کرے کہ اور انکساری اختیار کرتے ہوئے یہ کہے کہ اے اللہ، میں عبادت کا دعوت تو کرتا ہوں کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ دعوت تو مجھے ہے، مگر تیری مدد کے بغیر تیری عبادت مکمل حق ادا نہیں کر سکتا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایاکا کو یہاں پر مقدم کیے ہے اور اس میں حصر پیدا کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عربی زبان کی بلاغت کا ایک نہایت خوبصورت انداز ہے، جسے عربی سمجھ بوجھ رکھنے والے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حصر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے والی آیات میں بندہ اللہ کی عظمت سمجھتا، پہچانتا ہے، پھر اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز بندہ بنا کر پیش کرتا ہے کہ اے اللہ، میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے۔ اور یہی سمجھنا، یہی نظریہ رکھنا، یہ ایمان رکھنا کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ اے اللہ تو ہے، یہی بندگی کی اعلیٰ ترین کیفیت ہے۔ اور اسی طرح مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تکبر کا بہترین علاج پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ ہر نماز میں بار بار اقرار کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ اے اللہ تو ہے، اور انہی الفاظ سے بندے کی جو میں ہے یعنی تکبر وہ ختم ہوتا ہے۔ جب بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ عاجز اور کمزور ہوتا ہے، اور میں مدد طلب کرتا ہوں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو جو مدد مانگ رہا ہے وہ کمزور ہی ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، ایک معاہدہ ہے۔ بندہ گویا اس آیت میں وعدہ کرتے ہے کہ اے اللہ، پوری زندگی عبادت صرف تیری کروں گا، پوری زندگی عبادت صرف تیری ہوگی، اعتماد اے اللہ صرف تجھ پر ہوگا، ہر مشکل میں مدد اے اللہ صرف تجھ سے مانگوں گا۔ تو اس آیت میں یہ بات نکھر کر سامنے آ گئی کہ حقیقی مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، باقی تو سب اسباب ہیں۔ تو اس لیے نظر مسبب الاسباب، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، نظر اس کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ جو واسطے ہوتے ہیں، جو ذریعے ہوتے ہیں درمیان میں، یا جو اسباب ہیں ان پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں ایک اہم سبق تو خالص توحید کا ملا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرا سبق ہمیں ملا کہ اللہ پر ہمیں بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے کہ ہر مشکل میں ہمارا اصل سہارا اور آسرا اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا سبق ہمیں عاجزی اور انکساری کا ملتا ہے کہ انسان اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی توفیق پر قائم ہے۔ اور چوتھا ہمیں اخلاص سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ بھی سمجھ آ رہی کہ اکیلا رہنا کمال نہیں بلکہ حقیقی کامیابی اور کمال وہ اجتماعی زندگی میں ہے۔ اسی اجتماعیت کا اس آیت میں اعلان بھی ہے، اور اس میں عبادت میں بھی سب کو اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر عبادت میں گویا اللہ کی عبادت میں ہم اتفاق اور متفق ہو کر اکٹھے ہو کر مل جل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جس کی شکل نماز بھی ہو سکتی ہے، نماز جمعہ بھی ہے، عید میں بھی تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، حج کے موقع پر بھی پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب عبادات میں امت ایک سٹیج، ایک نہج پر ہوگی تو باقی تمام معاملات میں بھی اس طرح جو ہے وحدت امت قائم رہ سکتی ہے۔ یہ آیت بندے کو سکھا رہی ہے کہ عبادت میں اخلاص پیدا کرو، دل کو اللہ سے جوڑو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ پر اعتماد کرو اور اپنی کمزوری کو پہچانو کہ تم کس حد تک کمزور ہو، لہذا جب کمزور ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اسی لیے بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔